बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है सीज़ फायर के बावजूद जारी तनाव और DGMOs के दरमियान जो है होने वाले राब्ते पर। क्या ये राब्ते महज रस्मी हैं या वाकई को ब्रेक थ्रू जो है वो होने जा रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे अपना ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत कि जिसे भारत एक दिफाई हिकमत अमली के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खदशात कुछ और हैं और वो कुछ और कहानी सुना रही हैं। इसके अलावा जो है हम जायज़ा लेंगे कि सिंध तास मुआहदा पर बढ़ते हुए सवालात का और ये भी देखेंगे क्या पानी का मसला एक नए बहरान का पेश खैमा बन सकता है। प्रोग्राम के आखिर में हम जो है दोनों जानिब से जो फौजी हुकाम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गुज़िश्ता रोज़ की गई हैं, उसमें बयानिए का तजाद हम देखेंगे कि बयानिए का तजाद क्या था, दोनों तरफ की बॉडी लैंग्वेजेस क्या थी, और इसके अलावा पाकिस्तान को सफारती और अस्करी और माशी महाज पर क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, जनाब ज़मीर अली डित्तू साहब। इसके अलावा शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, सीनियर तजियाकार हैं। और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले डित्तू साहब आपको खुशामदीद है, आपकी तरफ आएंगे। ये जो DGMOs का राब्ता होना था, एक सीज़ फायर हुआ, उसके बाद एक बात सामने आई कि DGMOs जो है वो 12 तारीख तक जो है वो 12 तारीख को राब्ता करेंगे। दिन के वक्त कहा गया था राब्ता, अब से चंद घंटे कबल जो है DGMOs का राब्ता हुआ है। तो इसका राब्ते का जो एजेंडा था वो उसके बारे में थोड़ा सा ज़राए आपके क्या कहते हैं कि राब्ते का एजेंडा क्या था और क्या उस पर गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। अगेन मैं तो कहूँगा सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी मदद की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने इंडिया की जो सारे मज़मूम इरादे थे उनको खाक में मिला दिया। उसके बाद आपको बताऊं कि DGMOs की सतह पर आज जो राब्ता हुआ है इसमें तकरीबन 40 मिनट तक के दोनों के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई है। इसमें तमाम तर तफसीलात शेयर की गई हैं, ख़ासतौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सूरत हाल थी, जो शिकवे शिकायत थे, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, कुछ जंगी हिकमत अमली के तहत कुछ चीज़ें पाकिस्तान की जानिब से की गई थी, कुछ भारत की जानिब से की गई, तो फिर उसकी डिटेल भी शेयर की गई थी। और उसके हवाले से जो टेक्निकल एक उनकी टर्मिनोलॉजी है उसके तहत कुछ चीज़ें बातचीत की गई। लेकिन जो ख़ास बात की गई उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये तय किया गया है कि आने वाले दिनों में जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत जारी रहेगी, ख़ासतौर पे सिंध तास मुआहदे के हवाले से किसी थर्ड कंट्री में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत होनी है। और अब ये बातचीत सिंध तास मुआहदे तक महदूद नहीं रहेगी, इसमें कश्मीर का एजेंडा भी शामिल होगा, जिस पे भारत बड़ा तिल मिला रहा है कि कश्मीर के एजेंडे को शामिल ना करें। फ़िलहाल आप सिंध तास मुआहदे पे ही बात करें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि अब हम उस पर कश्मीर का मुद्दा भी शामिल करेंगे। लेकिन आज जो भारत और पाकिस्तान के DGMOs की सतह पर बातचीत हुई है उसमें सबसे पहले तो इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि जब तक बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा दोनों साइड से किसी भी किस्म की कोई फायरबंदी की खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। अच्छा, दूसरी इसमें एक चीज़ बात बता दूं कि इसमें यह भी चीज़ तय की गई कि ड्रोन्स की सूरत में किसी भी किस्म की कोई भी दोनों जो सरहदें हैं उनकी खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। सॉरी, आप कुछ सवाल कर रहे थे। सही, मैं ये पूछना चाह रहा था कि माजी में भी हमने देखा है कि DGMOs के दरमियान राब्ते हुए हैं, तो किस हद तक वो माजी वालों से आप क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है कि किस हद तक मौसर होगा ये राब्ता? देखिए, आज की तारीख में अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो ये राब्ता बहुत मौसर रहेगा, क्योंकि उसकी वजह बुनियादी ये है कि हमने कई बार देखा है कि जो इससे पहले भी सीज़ फायर का पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा होता रहा है। ख़ासतौर पे कि आजकल जो पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, वो जब DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे तो उनके दौर में बड़ी हद तक हम देखते थे कि आए दिन कोई ना कोई खबर आती थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज़ फायर का मुआहदा है उसकी खिलाफवर्जी की गई थी, और ये सारी की सारी भारत करता था। बुनियादी तौर पे भारत एक ऐसा मकार दुश्मन है जो कि हमेशा मौके की ताड़ में रहता है। जब उसने कोई बेनिफिट लेना होता है, जब उसने कोई अपनी दरअंदाजी की कोशिश करनी होती है, जब उसने कोई फ़ायदा लेना होता है, तो वो ज़रूर कोशिश करता है दरअंदाजी के हवाले से वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल की
اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے بعد پھر چیزیں آگے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو جوتے پڑتے ہیں تو پھر واپس لائن پر آ جاتا ہے۔ تو آج کی جو تاریخ ہے اس میں خاص طور پہ جو بھارت کی سبکی ہوئی ہے اپنی قوم کے آگے، دنیا کے آگے، اس میں بھارت کو ابھی تک تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو بھارت کی جانب سے جب تک یہ ساری چیزیں کلیئرنس نہیں ہوتی، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ ساری اس کا کوئی توڑ نہیں نکالتے، کوئی حل نہیں نکالتے، تب تک جو ڈی جی ایم اوز کی سطح پر رابطہ ہے یہ بڑا ویلڈ رہے گا، بہت کارآمد رہے گا۔ دیکھیں پاکستان نے کبھی بھی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن بھارت ہمیشہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے بعد پھر رونا بھی شروع کر دیتا ہے۔ جیسے بھی آپ دیکھیں کہ پہلگام واقعے میں جو پاکستان نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ اس کی کوئی مشترکہ تحقیقات کر لیتے ہیں، اس پر بھارت نہیں آ رہا تھا۔ جب بھارت کی جانب سے وائلیشن کی جا رہی تھی اس کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب پاکستان نے اس پر میزائلز کی برسات کر دی جو کہ سی این این نے بھی رپورٹ کیے، اس کے بعد فوری طور پہ بات چیت پر آ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکنیکلی طور پہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے ڈی جی ایم اوز کی سطح پر جب رابطے ہوتے تھے وہ بڑی دیر تک ویلڈ رہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت خلاف ورزی کی جاتی ہے جب بھارت کو کوئی ٹیکنیکلی گیم کرنی ہوتی ہے، اس نے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی مکاری کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کی جو نا وہ خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو ابھی میں اس کو تقریباً 6-8 مہینے تک تو دیکھ رہا ہوں یہ بڑا ویلڈ رہے گا۔ صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ اشتاق صاحب کیا اس رابطے سے لائن آف کنٹرول پر جو کشیدگی کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک جنگی تناؤ سا بنا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کمی آنے کا امکان؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا یہ رابطے مستقبل میں مزید مذاکرات کا بھی پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب۔ جو ڈی جی ایم او کے رابطے ہوتے ہیں ملٹری کے ساتھ، وہ تقریباً ہر ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے۔ پاکستان کا ڈی جی ایم او اور بھارت کا جو ڈی جی ایم او ہے یہ تقریباً ہر ہفتے میں، شاید منگل کا دن ہے تو ہر منگل کو ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کی جانب سے ایک میزائل جو وہاں سے چلا تھا اور وہ غلطی سے پاکستان کی حدود میں آ گیا تھا، تب بھی ڈی جی ایم او کے جو بھارت کے ڈی جی ایم او تھے انہوں نے پاکستان کے ڈی جی ایم او سے رابطہ کیا تھا اور اس موقع پہ معذرت کی تھی کہ بھی ہماری طرف سے یہ غلطی سے چل پڑا تھا۔ تو جس پر ہمارے ڈی جی ایم او نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کا پی ایم اس کے اوپر معافی نہیں مانگے گا ہم آپ کی معافی قبول نہیں کریں گے، اور اس وقت پھر پی ایم او نے اس کے اوپر پی ایم جو تھے انہوں نے معافی مانگی تھی۔ اچھا، اب اس میں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ڈی جی ایم او کے جو ویکلی رابطہ ہوتا ہے وہ جس ملک کا جہاں تناؤ ہوتا ہے وہاں پہ یہ سلسلہ ضرور ہوتا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہیں کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان نے تو ہمیشہ جو ہمارے ڈی جی ایم او ہیں انہوں نے ہمیشہ سرحد کی بارے میں اور لائن آف کنٹرول پہ جو بھی وائولیشن ہوتی تھی وہ ان کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ اب جیسے سیز فائر کی آپ نے بات کی، سیز فائر اس سے پہلے بھی بھارت کے ساتھ کافی جگہوں پہ ہوتی رہی ہے مگر اس نے ہمیشہ وائلیٹ کیا ہے۔ اس دفعہ بھی جو ہماری سیز فائر ہوئی ہے، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی قطعاً ضرورت تھی، اور ہماری جو مسلح افواج ہے وہ بھی یہ جانتی ہے کہ بھارت جو ہے ایک مکار دشمن ہے اور وہ چھپا ہوا دشمن ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پیٹھ پر وار ہی کی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ رات کو ہی یہ حملہ کرتے ہیں، دن کی روشنی میں حملہ کرنے کی ان کو جرت نہیں ہے۔ تو ہمارے دین اسلام میں بھی یہی ہے کہ رات کو جنگ بند کر دو اور دن کے وقت جو آپ جنگ کرو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی جو ہماری جنگ ہوئی ہے 10 مئی کو جو ہم نے اٹیک کیا ہے وہ نماز فجر کے بعد روشنی میں کیا ہے، ہم نے اندھیرے میں چھپ کے وار نہیں کیا، اور الحمدللہ اس حد تک ان کا وار کیا ہے، اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاک فوج کی اس بات کی لاج رکھی کہ اس کا آواز جو ہے پوری دنیا میں گونجے گی، اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کی آواز صاحب یہ رابطے اب مستقبل میں مذاکرات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ضرور، پاکستان نے تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کتنے نہتے کشمیری جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے آئیں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان اب مذاکرات کے ساتھ مذمت نہیں مرمت بھی کا بندوبست رکھے گا، کیونکہ بھارت اپنا جو وقار ہے، جو اپنا بھروسہ ہے وہ پاکستان کے سامنے کھو چکا ہے۔ ہم آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمارے امن کی خواہش کو ہمیشہ انہوں نے کمزوری سمجھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات ہوں تو ہمیں براہ راست ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ہم مذاکرات اس وقت کریں گے جب امریکہ بھارت کی جانب سے ثالث بن کے اس کو جنگ رکوانے کی کوشش کی، وہ بیچ میں بیٹھیں، ہمارا برادر ملک سعودی عرب
جس نے ہمیں اس موقع پہ جو ہے سفارش کی بھارت کے لیے، ہم وہ بیچ میں بیٹھے. انگلینڈ جو ہے وہ اس نے بڑا سفارتی کام کیا بھارت میں بھی پاکستان میں. یہ کم از کم یہ 3 ممالک اور چوتھا ہمارا برادر ملک چین، یہ لوگ سر بیٹھے ہیں. ان کے جو بھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہونے، جیسے آپ نے ذکر کیا سنتاس معاہدہ کا، وہ بھی بیچ میں ہوگا، کشمیر کا بھی معاملہ ہوگا. پھر ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چونکہ گارنٹی کی ایشورنس ہو چکی ہے، لہٰذا ہم اس مذاکرات پہ صحیح، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. منڈا صاحب، یہ جو سیز فائر ہو گیا اس کے باوجود جو ہے ہم نے گزشتہ روز جو ان کی عسکری حکام کی پریس کانفرنس دیکھی بھارت کے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کی انہوں نے بات کی کہ بھارت جو ہے سیز فائر کے باوجود جو ہے آپریشن سندور کہہ رہے ہیں کہ جاری ہے. تو یہ آپریشن سندور جو ان کا جاری ہے تو یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، جب سیز فائر ہو گیا آپریشن سندور کی نوعیت کیا آپ وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راجہ صاحب. دیکھو، بھارت کی جو گورنمنٹ ہے، جو ان کا پلاننگ تھی، جو منصوبے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دی. اور اس کی عوام کا اتنا بڑا پریشر ہے ان کے اوپر کہ آپ نے $1 ارب کو رافیل طیارے لے رہے ہیں، کو فلان لے رہے ہیں، ملٹری اکوپمنٹ کی خریداری کر رہے ہیں. عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے، اور آپ جو ہے دنیا میں شمیانے بجا رہے ہیں کہ ہم بہت پاورفل ہو گئے ہیں، معاشی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، اکوپمنٹ، فضائیہ کے لحاظ سے تو ہمیں کوئی کمی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک گمنڈ تھا، ایک غرور تھا کہ پاکستان جب 2019 میں ان کے طیارے شوٹ ڈاؤن کیے تو اس وقت تھا جو ہے نا غم ان کا، وہ ان کو مارے جا رہا تھا کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کی پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بناتے آ رہے تھے. پھر اسی کے تحت انہوں نے فرانس سے جو ہے رافیل طیارے لیے. ابھی بھی ریسنٹلی میرا کوئی $7.5 ارب کا، اور ان کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی. تو یہ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس طاقتیں ہیں ساری. اور پھر آگے جہاں لڑنے والے ایمان والے مجاہد ہوں، مسلمان ہوں، تو ان کے آگے تو ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. کوئی سے 10 گنا بھی اگر اس کی طاقت بڑھ جائے تو کیا وہ جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا. اس کی وجہ کہ جو آگے ہے نا وہ تو ویلکم کرتے ہیں موت کو، وہ تو شہادت کے لیے جو ہے نا وہ بےتاب ہوتے ہیں کہ کب ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مقام کے اوپر ہماری قبولیت فرما لے اور ہمیں جو ہے نا وہ شہادت کا رتبہ مل جائے. تو اس کی جو طاقتیں جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں آ سکتی. لیکن چونکہ وہ مکار ہے، اور اس مکاری اور جو اس کے وحشت اس کے اوپر طاری تھی، ایک وہ وحشی درندے بن چکے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا، اور پیچھے امریکہ کا اور اسرائیل کا پورا بیک اپ تھا. اس کو دیکھو نا امریکہ کا، آپ یہ ان کی دیکھ لیں حالت کہ جب 6-7 کو وہ میزائلوں سے حملے کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور وہاں سے کیا بیان آتا ہے امریکہ سے؟ پہلے JD Vance ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ محدود لمیٹڈ جو ہے وہ اٹیک کر لے، اور جس سے علاقائی خطرہ جو ہے وہ نہ امن خراب نہ ہو اس کا. تو دوسرے دن ان کا پھر آتا ہے جی ہم تو نیوٹرل ہے. جب وہ حملے کر رہا تھا، میزائل مار رہا تھا، ڈرون مار رہا تھا، تو اس وقت تک امریکہ نیوٹرل تھا. تو چند گھنٹے جب اس کی پٹائی ہوئی تو نیوٹرل سے پھر کیا بن گیا جی؟ وہ پھر فوراً آگے، کیونکہ ان کا پتا تھا کہ یہ چہیتا ہے ہمارا، یہ پالتو ہے ہمارا، اور اس کے پیچھے اگر نہیں کھڑے پھر اس کی چیخیں، انہوں نے بولا بچا لو، ابھی تو میں مرنے والا ہوں. تو میرا خیال ہے پھر امریکہ بھی آ گیا پھٹو پھٹ، ٹرمپ کے بھی ٹویٹ آنے شروع ہو گئے. تو ہمیں تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم کہ اس میں ٹرائنگل ہے، یہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت، کیونکہ یہ تینوں جب 2 دہشت گردوں کی جو بیک اپ ہے نیتن یاہو اور نریندر مودی کی، یہ کرتا ہی ٹرمپ، امریکہ کر رہا ہے. وہ سب کو پتا ہے. اگر نہیں بولتے مثلاً لوگ یا ملک، کیونکہ ان کے اپنے کو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، کوئی کشکول کے کوئی سائز بڑے ہیں، کوئی IMF کا پریشر ہے، کوئی پابندیوں کا پریشر ہے، تو میں زیادہ ہے لالچ. پھر ان کے جو ہے نا یہ کرپٹ جو سسٹم ہے ہمارا، تو ان کی ساری منی لانڈرنگ یہ کہاں کہاں جمع ہے. تو یہ تو بول نہیں سکتے. ابھی حال بھی دیکھو نا، یہ پوری وار میں آپ نواز شریف کا وہ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھارت کا نام تک نہیں ہے. اس کی بیٹی کا ٹویٹ دیکھیں، بھارت کا نام نہیں. مودی کو چھوڑ دو، مودی تو چلو جی ان کا کوئی رشتہ داری ہوگی، گھر بلاتے ہیں شادیوں میں، آگے پیچھے
साड़ियाँ वाड़ियाँ ये वो जो वो करते हैं, भारत का तो नाम लिख देते, उसका अपने वजीर आजम का देख लें, शहबाज शरीफ ने उसका भारत का जो है। दानों को मांडला साहब, बानी पीटीआई का भी ट्विटर खामोश मैं है। अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो हुकूमत की बात करूँ कि जो गवर्नमेंट होती है उनके कंधों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, तो महाज के फ्रंट के ऊपर वो होते हैं। सही। आम आवाम जो है ना, इसमें मेरा ख्याल है कि अवाम में पाकिस्तान ने जो शाना बशाना अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ होकर जो डट कर मुकाबला किया, मेरा ख्याल है कि जो फौज ने जो है सर जो फख्र से फिर अवाम का जो है उनकी अमंगों के मुताबिक जो तर्जमानी की, तो मेरा अल्लाह सुब्हान ताला ने बड़ा करम किया। तो मेरा ख्याल है कि अभी भारत जो है ना वो बास नहीं आएगा, कि उसकी वजह यह है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होना या सिंध ताश मुआहदे की रूह के मुताबिक उसके ऊपर अमल नहीं होना, और मेरा ख्याल है कि अगर वो कहते हैं कि हमारा जो संदूर जो है ना ये क्या ऑपरेशन वो जारी है, तो हमारा बुनियाद मरसूस जो है ना वो भी जारी है, वो हर हाल में जारी है। आपका उस वक्त तक जारी रहेगा। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं कश्मीर आजाद नहीं होता, मांडला साहब दोबारा मुआहदा जो है ना उसकी रूह के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। सही। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। ये जो ऑपरेशन जारी रहने की बात कर रहा है भारत, ये क्या पाकिस्तान पे सिर्फ दबाव डालने के लिए ऐसी बातें कर रहा है जो कल भी उन्होंने की, और जो भारतीय हुकाम के दावे हैं इसको पाकिस्तान किस नज़र से देख रहा है कि हमारा ऑपरेशन जारी है सिंदूर? नहीं काशिफ साहब, बुनियादी तौर पे इस वक्त ये भारत जो दावे कर रहा है ये बुनियादी तौर पे फेस सेविंग ले रहा है अपनी आवाम के आगे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब ने मोदी को कहा है कि जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और आपने जो जंग की है उसकी सारी तफसीलात शेयर करें, आपने क्यों की, किसके कहने पे की, आपको जब मना किया गया था नेशनल सिक्योरिटी की जानिब से आपने नहीं, आप बाज नहीं आए, आपको जब फाइनेंस कमेटी की जानिब से मना किया गया आप बाज नहीं आए, आपने किसके कहने पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। और दूसरी बात यह कि उस रात को जो भारतीय चैनल पाकिस्तान के हर शहर को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे थे, तो वो सारी जो भारतीय अवाम है वो उनसे पूछ रही है कि ये आपने किसके आसरे पे किया था, किसके सहारे पे किया था, तो इसकी सारी तफसीलात बताएं। आप देखें कि जब से ये सारा कुछ हुआ है उसके बाद मोदी का एक बयान नहीं आया। उनके सेक्रेटरी ने जिसने आके सिर्फ ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया है, उसको उन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं कि उनको कोई 50 किस्म की तो प्रेस रिलीज जारी की गई हैं कि सेक्रेटरी का इसमें क्या कसूर है, ये गवर्नमेंट का फैसला है। और तीसरी बात यह कि उनके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी हम तो पहले ये कहते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का मुआहदा जो है वो कश्मीर का मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही होगा, तो इसमें तीसरा फरीक कहाँ से आ गया। जैसे ट्रम्प ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि कश्मीर का मसला भी हल हो जाए। तो इस वक्त भारतीय अवाम को मुतमईन करना या उनको खामोश करने के लिए वो ये सारे ड्रामे कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला फेज था जब उन्होंने अटैक किया था मुरीद के में और उसके अलावा बहावलपुर में और कश्मीर में एक मस्जिद पे, तो तीनों मसाजिद पे जब उन्होंने अटैक किया था तो ऑपरेशन सिंदूर था। उसके बाद वो खामोश हो गए थे, फिर उन्होंने इसराइल की मदद से पाकिस्तान में ड्रोन भेजना शुरू किया तो उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर 2। और उसके बाद उनको ये यकीन था बुनियादी तौर पे पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह के आसरे पे था और भारत था इसराइल के आसरे पे। अब यकीनी तौर पे इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की ताकत बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि अल्लाह ने भारत को ना सिर्फ शिकस्त से दो चार किया बल्कि उसको शदीद किस्म की ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है। दुनिया का नंबर 1 तैयारा जिसके बारे में था कि जी उसको गिराना नामुमकिनात में से है, राफेल तैयारा, जिसके लिए हमारे कल जो एयरफोर्स के तर्जुमान थे उन्होंने भी कहा था कि जी दुनिया का बेहतरीन तैयारा है, लेकिन उसको पाकिस्तान ने गिरा दिया। दुनिया का बेहतरीन एक सेटेलाइट निज़ाम जो S-400 था उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। उसके अलावा शायद इन्होंने अभी तक बताया नहीं है कि मोदी का वो जो चाय का होटल था उसको भी तबाह कर दिया है। तो वो मोदी को तो अभी तक उसका दुख नहीं भूला क्योंकि वो तो उसकी कुल जमा पूंजी थी जिसको तबाह कर दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने जितना कुछ पाकिस्तान को दिया ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद है। सही। मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। शहजाद साहब, ये जो ऑपरेशन सिंदूर को जारी रहने की बात कर रहा है भारत, तो ये एक तो सीज़ फायर के मुआहदे पे यकीनन जो है उसकी खिलाफ वर्जी साबित हो सकती है, पेशखामा साबित हो सकती है। तो आलमी बरादरी को भारत का ये उन्होंने अलल ऐलान कहा है, तो आलमी बरादरी की तरफ से इसका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए कि नहीं? देखें काशिफ साहब, बात ये ऑपरेशन सिंदूर तो उनका ऑपरेशन लंगूर में बदल गया
وہ پاکستان نے ان کو لنگور بنا کے مارا ہے. باقی یہ دیکھیں کہ بھارت نے جہاں نہ صرف اپنی ناک کٹوائی ہے, وہاں پر اس نے 3 اور ممالک کی بھی ناک کٹوائی ہے. میرا خیال ہے وہ تو جوتے لے کے اس کے مارنے کے لیے مودی کے پیچھے پھرے ہیں. اس میں دیکھیں سب سے پہلے فرانس ہے. فرانس کا وہ طیارہ جو دنیا میں 5th جنریشن وار کا مانا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا تگڑا جو ہے یہ 4.5 ہے, 4.5 ہے جی, وہ فرانس آ گیا. اچھا, دوسری کیا تھی جی؟ روس نے کیا دیا تھا؟ روس نے S-400 اس کو ڈیفنس سسٹم دیا تھا, اور یہ آئرن ڈوم سسٹم ہے. یہ بالکل اس طرح جیسے کہ ایک اس طرف لگا ہوتا ہے, ایک اس طرف لگا ہوا ہوتا ہے سسٹم, اور اس کے بیچ میں جس وقت میزائل آتا ہے تو یہ اس کو بلاسٹ کر دیتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ہمارے میزائل نے اسی کو نشانہ بنا دیا جس کے اوپر انڈیا پھدک رہا تھا, اور روس کو اس کے اوپر بڑا فخر تھا کہ ہم نے S-400 ڈیفنس سسٹم بنایا, وہ اڑا دیا. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں جی اسرائیل کے اوپر. اسرائیل نے کیا تھا؟ اسرائیل ایک تو فزیکل پوزیشن میں وہاں بیٹھا تھا. اسرائیل نے ان کو وہ ڈرون دیے تھے جو دنیا میں بڑی ٹیکنیکل مہارت کے مانے جاتے تھے, ہم نے وہ بھی گرا دیے. ایک وقت میں ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں, ہم نے روس کو بھی فتح کیا ہے, ہم نے فرانس کو بھی فتح کیا ہے, ہم نے اسرائیل کو بھی فتح کیا. صحیح, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مانا صاحب, یہ جو بھارت کے الیکشن چل رہے تھے, مودی کا ہم نے ٹویٹر دیکھا, بڑے دنوں سے خاموش بیٹھا ہوا ہے. مودی صاحب بہت خاموش ہیں. آج سنا ہے شاید وہ رات گئے اپنی قوم سے خطاب کریں گے, وہ نقل کرتے جا رہے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر نے خطاب کیا, وہ بھی خطاب کرنے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی الیکشن اب فارغ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے, یہ تو بھارت کی عوام کو پتہ ہے, انہوں نے سوچنا ہے کہ ان کو کیسا حکمران چاہیے, مودی چاہیے, کوئی دوسرا چاہیے. یہ تو ان کا انٹرنل معاملات ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے ایک ہائپ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, ہر الیکشن میں کمپین کرتے ہیں اور پاکستان سے ڈراتے ہیں عوام کو کہ اگر میں نہ ہوا تو پاکستان پتہ نہیں کیا کر دے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس کی جو ہے نا وہ یہ باتیں وہ بالکل کھوکھلے پن میں تبدیل ہوگی, کیونکہ اس کی جو داغ ایک بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ انٹرنیشنلی قوت ہے. امریکہ بھی سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے اس کو چائنا کے سامنے کھڑا کرنا ہے. اس کی اوقات جو ہے نا وہ 2-4 گھنٹوں میں سامنے آ گئی کہ یہ تو پاکستان کا سامنا نہیں کر سکتا, تو چائنا تو بہت بڑے سائز ہے اس کا, اس کی معیشت کا, اس کی جو ہے نا وہ اکوپمنٹ فضائیہ اور بحری کا. تو میرا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں. تو وہ دنیا سمجھتی تھی یہ بڑا آبادی اس کی کو 1.5 ارب کے قریب ہے, معیشت اس کی بڑی اسٹرانگ ہے, کوئی 14 لاکھ اس کے پاس آرمی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے پاس جو طاقت تھی نا, وہ اس نے استعمال کر کے بتا دیا, ننگے ہو گئے کہ یہ نہ لڑنے کے قابل ہے, نہ بولنے کے قابل ہیں, کسی قابل نہیں رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بہادری نہیں ہے ان میں. کبھی بھی آپ دیکھیں گے میدان میں جو ہے نا قسمت جو ہے نا وہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے, بزدل جو ہے نا وہ پیچھے سے وار کرتے ہیں. یہ بزدل دشمن ہے, اس نے کیا لڑنا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم تو اس سے نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر 2-4 گھنٹے اس آپریشن بنیاد مرصوص کو بھارت کے اندر مزید بڑھایا جاتا اور اس کے مزید شہروں کو جو ہے نا اس کے انڈر لایا جاتا, یہ پوری دنیا میں جو ہے نا اپنی عافیت کی بھیک مانگتا, اور جو کچھ اس کو کہتے یہ کشمیر بھی دے کے جاتا, یہ ہر چیز دیتا, اور سنتاس معاہدے کے اوپر اس کی روح کے مطابق جو ہے نا اس کے اوپر عمل بھی کرتا, معافی بھی مانگتا. معافی تو مانگ رہا ہے, معافی تو ٹھیک. میں یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے. یہاں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے انڈس ٹریٹی پہ, جو سنتاس معاہدہ ہے اس کا مستقبل کیا ہے, مذاکرات کے ذریعے وہ کب تک حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو گزشتہ روز بھارتی اور پاکستانی فوجی حکام نے جو پریس کانفرنسز کی, اس میں بیانیہ کیا تھا, دونوں کی باڈی لینگویج کیا تھی, ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.